سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ مقدس ذات ہے جو اپنے تمام بندوں کا ہر لحاظ سے خیال رکھتی ہے۔ عام انسان بھی ہے تو اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے، لیکن ان تمام بندوں میں جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ پاک کی ان کے لیے حفاظت خاص ہے، مدد خاص ہے۔ عام انسانوں کو کہنا پڑتا ہے کہ اللہ ہماری مدد فرما، لیکن جو اس کے خاص بندے ہیں، اللہ کی رحمت ہر وقت ان کو اپنی رحمت سے گھیرے ہوئے ہے۔ اور ان تمام بندوں میں اللہ کے وہ مقرب بندے جنہیں انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں، پھر تمام انبیاء علیہ السلام میں سے جو مقدر ذات ہے وہ مقدس اور مطہر، وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی ہر موقع پر مدد فرمائی، حفاظت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت اللہ کی ذات کے پہرے کا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا ہونا، آسان لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ آقا علیہ السلام کا خیال اللہ کی ذات اتنا رکھتی تھی کہ آج تک گنبد خضرا کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کا خیال بھی آج تک رکھا جا رہا ہے، اس پر بھی اللہ کا پہرا ہے۔ 557 ہجری میں جب نور الدین زنگی بادشاہ وقت تھا، اس وقت کچھ یہودیوں نے ایک مکان خریدا جنت البقیع کے قریب۔ مکان کو خرید کر انہوں نے اپنے آپ کو بڑا نیک شو کیا کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، بہت نیک لوگ ہیں۔ آپ کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ اپنے آپ کو ولی ظاہر کرنے میں دن نہیں لگتے بلکہ سالوں سال لگ جاتے ہیں۔ لیکن ان غیر مسلموں کا ایک منصوبہ تھا، اس منصوبے کے تحت یہودیوں نے یہ مکان خرید رکھا تھا۔ اپنے آپ کو نیک شو کیا کیونکہ پیسہ ان کو یہود و نصارہ دیتے تھے۔ اور یہ جو 3 لوگ یہاں پر قیام پذیر تھے، انہوں نے بڑی بڑی ڈاریاں رکھی ہوئی تھیں اور سر پر ٹوپیاں تھیں۔ یتیموں، بیواؤں، مساکینوں کی خدمت کیا کرتے تھے، سفید پوشوں کا سہارا بنے ہوئے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، دسترخوان بچھتا تھا۔ خود کسی کی دعوت قبول نہیں کرتے تھے بلکہ لوگوں کو اپنے دروازے پر بلاتے، انہیں طرح طرح کے کھانے کھلاتے۔ پورا مدینہ ان سے متاثر ہو چکا تھا کہ یہ بڑے اللہ کے ولی ہیں، اللہ والے ہیں۔ ان کے پاس جو مال بھی آتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں۔
لوگ ان پر اعتماد کرنے لگے، اور انہوں نے شاید یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم جیسے چاہیں مدینہ منورہ میں زندگی گزار لیں، مدینہ منورہ کا کوئی والی وارث نہیں ہے، ان کے ذہن میں یہ تھا۔ لیکن انہیں کیا پتہ پورے مدینہ پر رب رحمان کا جہاں پوری کائنات میں پہرائے خاص ہے، اور مدینہ منورہ میں بھی رب رحمان کا پہرائے خاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے چاروں طرف یہ جو اللہ کے فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتہ روزانہ روضہ رسول پہ آتا ہے اور درود پڑھ کے شام کو واپس چلا جاتا ہے۔ کیا رب کے فرشتے دیکھتے نہیں ہیں؟ ہم ایک لفظ بولتے ہیں تو رب کا فرشتہ لکھ رہا ہے، ہم کوئی حرکت کرتے ہیں تو رب کا فرشتہ لکھ رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ لوگ کام کریں اور فرشتے انہیں لکھ کر نہ لے جائیں؟ یہ لکھنا تو ایمان والے کے لیے ہے کہ لکھا جاتا ہے، وگرنہ اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو ابھی تک ہم نے بولا بھی نہیں، فرشتوں نے لکھا بھی نہیں، اور ابھی تک ہم نے کیا بھی نہیں۔ اللہ اسے بھی جانتے ہیں کہ یہ بندہ کل کو کیا کرے گا، اللہ کے علم میں ہے۔ انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ شاید یہاں پر ہم لوگوں کو دھوکہ دیں گے اور روضہ رسول سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کو نکال کر ہم لے جائیں گے۔ یہ ان کا منصوبہ تھا۔ جو انہوں نے بقیع کے قریب مکان خرید رکھا تھا، اس مکان سے انہوں نے سرنگ بنائی، وہاں سے مٹی نکالتے اور پھر پانی کے مشکیزوں میں مٹی ڈالتے، مٹی ڈال کر رات کے وقت، کیونکہ جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں اور بھی نیک لوگ وہاں موجود ہیں، لیکن صرف صحابہ اکرام میں سے 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، تو یہاں سے مٹی نکالتے، مشکیزوں میں ڈالتے اور ڈال کر وہاں لے جاتے۔ دیکھنے والا شخص یہ سمجھتا کہ شاید یہ پانی لینے جا رہے ہیں۔ وہ پانی نہیں ہوا کرتا تھا، اس کے اندر مٹی ہوا کرتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے کی ہے، سبحان اللہ، اور آج تک ہو رہی ہے، قیامت کی صبح تک ہوتی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ یہ قرآن اترا ہے، یہ اللہ کا قرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترا۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ہو رہی ہے یا نہیں؟ جب پیغمبر پہ اترنے والے قرآن کا ایک ایک لفظ حفاظت کے اندر ہے، محفوظ ہے، تو اسی طرح میرے پیغمبر کے وجود کا ایک ایک بال بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت اس پروپیگنڈے کا پتہ کیسے چلا، کیونکہ وحی کی صورت کوئی نہیں، فرشتے کا آنا بند ہے، کوئی نبی موجود نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کے بعض نیک بندے بھی موجود ہیں جنہیں اللہ دکھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ باقی بات رہی کہ کیسے بتایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو خواب کے ذریعے بتاتے ہیں۔ صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب سچا ہو سکتا ہے اور کسی کا خواب سچا نہیں ہے، لیکن یہ خواب کیسے سچ ہوا؟ اللہ اکبر۔ نور الدین زنگی بادشاہ بڑا نیک تھا، تہجد گزار تھا، اور تقریباً 16 سال کی عمر سے اس کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی تھی، اور اس نے 23 سال حکومت کی ہے۔ 23 سالہ دور اقتدار کے اندر اس نے کبھی کسی کا نجائز قتل نہیں ہونے دیا، انصاف اتنا قائم کیا اس نے۔ لیکن یہی نور الدین زنگی بادشاہ اپنے گھر میں سویا ہوا ہے۔ نور الدین زنگی بادشاہ اللہ کا ولی ہے اور وقت کا بادشاہ آرام کر رہا ہے۔ خواب آیا، خواب کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی۔
557 ہجری ہے۔ نور الدین زنگی کے خواب میں جب اللہ کے نبی آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نور الدین زنگی کا نام لیا، فرمایا او نور الدین۔ 3 شکلیں سامنے آئیں، خواب کے اندر 3 چہرے آئے۔ فرمایا اے نور الدین، یہ 3 کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ نور الدین زنگی کو جھٹکا لگا، آنکھ کھل گئی۔ نور الدین زنگی خود بیان کرتے ہیں، جب میری آنکھ کھلی مجھے پسینے آ گئے۔ میں نے کہا نہ جانے کون سا مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا کہ 3 بندوں کی شکلیں کتے کی شکل بتا کر بتائی گئیں۔ انسان نے کہا یہ 3 کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں، لیکن وہ کوئی نبی نہیں تھا۔ جو نبی ہوتا ہے اس کا خواب کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے۔ یہ امتی ہے، نیک آدمی ہے۔ اس نے دعائے استغفار کی، توبہ کی، اٹھا اور اس نے نوافل پڑھے۔ کہتا میں نوافل پڑھے اور میں سو گیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، باقی رات کا حصہ ایسے ہی گزر گیا۔ دوسرے دن پھر نور الدین زنگی سویا ہوا ہے اور رات کو پھر خواب کے اندر زیارت ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نور الدین، یہ 3 کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ اور نور الدین زنگی بادشاہ کہتا ہے مجھے تینوں کی شکلیں خواب کے اندر دکھائی گئیں۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خواب کے اندر جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھ محمد ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان ہر کسی کی شکل میں آ سکتا ہے لیکن محمد مصطفیٰ کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ ہر کسی کا روپ اختیار کر سکتا ہے لیکن امام الانبیاء کے روپ کے اندر کوئی نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ۔ نور الدین زنگی پھر اٹھے اور اٹھ کر اللہ کی عبادت کی، استغفار پڑھا، سجدے میں سر رکھا، روتے رہے یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ آخر پھر یہی سمجھا نہ جانے کون سا مجھ سے گناہ ہو رہا ہے۔ امام الانبیاء کل بھی خواب کے اندر آئے پریشان تھے، آج بھی خواب کے اندر آئے امام الانبیاء پریشان تھے۔ اتنی بات کہہ کے میرا خواب ختم ہو گیا۔ ارے آج کسی کو اپنے والد فوت ہوئے والد خواب میں پریشان نظر آئیں تو وہ دوڑتا پھرتا ہے، تعبیر پوچھتا ہے کہ نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا ہے، میرے خواب کے اندر میرے والد میرے والدہ مجھے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یہ تو امام الانبیاء سرور کونین ساقی کوثر ہیں۔ نور الدین زنگی ساری رات رو رو کے گزار دی، نہ جانے کیا ہو گیا۔ تیسرا دن ہے، تیسرے دن پہ نور الدین زنگی سویا اور استغفار پڑھتے ہوئے سویا، توبہ کر کے سویا کہ یا اللہ میرا جو گناہ ہے میں معافی مانگتا ہوں۔ تیسری رات پھر کالی کملی والے کی زیارت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا نور الدین زنگی کو جھنجھوڑا، فرمایا او نور الدین تم سو رہے ہو، یہ 3 کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ نور الدین زنگی کی آنکھ کھل گئی، اپنا فوجی دستہ تیار کیا، فرمایا مدینہ منورہ کے شہر میں گنبد خضرا کے پاس پہنچنا ہے، ادھر سے نماز فجر ہو رہی ہے۔ نور الدین زنگی نے نماز فجر مسجد نبوی کے اندر ادا کی اور نماز فجر کے بعد نور الدین زنگی نے اعلان کر دیا او مدینہ کے لوگوں میں بادشاہ ہوں، میں تم تمام مدینہ کے لوگوں کی جتنے بھی یہاں مرد حضرات ہیں وہ بوڑھے ہیں، جوان ہیں، مسافر ہیں، معذور ہیں، لاچار ہیں، میں نور الدین سب کی دعوت کر رہا ہوں۔ میری طرف سے آج دوپہر کا کھانا سب کے لیے ہے۔ مدینہ منورہ سے باہر کھانا لگا دیا گیا، کھانا تیار ہو گیا، سارا مدینہ قطار کے اندر مدینہ منورہ سے باہر جا رہا ہے اور نور الدین زنگی راستے کے اندر کھڑے ہیں، ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ کالی کملی والے نے مجھے 3 چہرے خواب کے اندر بتائے ہیں، نہ جانے وہ کون لوگ ظالم ہے جو میرے آقا کو تنگ کر رہے
رہے ہیں، یوسف مسجد کے اندر آنے والوں، اگر ہم نیکیاں کریں گے تو اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے، گناہ کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جائیں گے۔ آج اولاد اگر گناہ کرتی ہے تو ماں باپ کو پوچھا جاتا ہے پیچھے کیسی اولاد چھوڑ کے آئے ہو، اگر اولاد نیکیاں کرتی ہے تو ماں باپ کے درجے بلند کیے جاتے ہیں کہ تم پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے آئے ہو۔ سب خبر جا رہی ہے، پتہ چل رہا ہے۔ اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے ہر سارا نظام، سارا ثواب انہیں پہنچا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نور الدین زنگی راستے کے اندر کھڑے ہیں اور ہر کسی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، سارا مدینہ پنڈال میں آ گیا۔ اس وقت مدینہ منورہ کا شہر کوئی اتنا وسیع نہیں تھا، سارا مدینہ بازار وہاں پنڈال میں آیا تو نور الدین زنگی نے دوبارہ پھر دسترخوان بیٹھے لوگوں پہ نظر ڈالی، وہاں بیچ میں چکر لگایا، پسینوں پسینے ہو گیا۔ ارے پسینے میں شراب ہو رہا ہے مگر پریشان ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ بھی ناشتہ کر لو۔ کہنے لگا مجھے تو 3 دن ہو گئے، ایک نوالا بھی حلق سے نیچے نہیں گیا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں پریشان دیکھا ہے اور میں آج ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ علماء اکرام اکٹھے ہو گئے، محدثین اکٹھے ہو گئے، پوچھنے لگے بادشاہ سلامت بات کیا ہے؟ اس نے اپنا خواب بیان کیا کہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک میرے خواب میں آتے رہے ہیں اور 3 شکلیں خواب کے اندر مجھے دکھائی گئی ہیں کہ یہ 3 کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ میں نے سارا مدینہ دیکھ لیا، مجھے وہ 3 شکلیں نظر نہیں آئیں۔ بادشاہ سلامت نور الدین لوگوں سے مخاطب ہوا، لوگوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگا اور مدینہ کے لوگوں میرا ساتھ دو، میں تم سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا پوچھئے۔ کہتے میں عوام سے پوچھ رہا ہوں، کسی کے گھر کے اندر کوئی مسافر رکا ہو مجھے بتاؤ، کوئی معذور ٹھہرا ہو مجھے بتاؤ، کوئی کسی کا مہمان آیا ہو مجھے بتاؤ، کوئی کسی کی دعوت قبول نہ کرتا ہو مجھے بتاؤ، پیچھے گھروں کے اندر کسی کا کوئی جوان بیٹا کوئی بزرگ کوئی رہ گیا ہو تو بتاؤ۔ کچھ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے اٹھ کر کہا بادشاہ سلامت مدینہ منورہ میں 3 لوگ ایسے ہیں جو کسی کی دعوت قبول نہیں کرتے بلکہ خود لوگوں کو کھلاتے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے نیک ہیں، وہ کسی کی دعوت قبول نہیں کرتے، یتیموں مساکینوں بیواؤں معذوروں سفید پوشوں کا سہارا بنے ہوئے ہیں، بڑے نیک ہیں، سارا دن اللہ اللہ کرتے ہیں، کسی سے کبھی انہوں نے کلام نہیں کیا، کبھی کسی سے گفتگو نہیں کی، خاموش رہتے ہیں۔ نور الدین زنگی کے ذہن میں آیا کہ لگتا ہے جو یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ 3 ہیں، کہیں وہی 3 نہ ہوں۔ سارا مدینہ تو ان کی عبادت سے ان کی تسبیحات سے دھوکہ کھا گیا، میں تو دھوکہ نہیں کھا سکتا کیونکہ میں نے تو چہرے دیکھے ہیں۔ نور الدین زنگی نے کہا وہ 3 کہاں ہیں، انہیں پکڑ کے لے کے آؤ۔ جس وقت مدینہ منورہ کے لوگ گئے ان 3 کی منتیں کی، وہ آ نہیں رہے تھے، آخر زبردستی انہیں لایا گیا۔ نور الدین زنگی کہتا اگر نہیں آتے تو میں وہاں چلا جاتا ہوں، لیکن لوگوں نے انہیں گھوڑوں پہ بٹھایا، نور الدین زنگی بادشاہ کے پاس لائے۔ ابھی دور ہی تھے کہ نور الدین زنگی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے یوں نظر ڈالی، پہلا چہرہ دیکھا، نور الدین زنگی کا چہرہ بدل گیا، خون کی گردش بدل گئی، غصہ آ گیا، آواز بلند ہو گئی، رو کر کہنے لگے یہ وہی کتا ہے جو رسول اللہ نے مجھے دکھایا ہے۔ سارا مدینہ پریشان ہو گیا کہ اتنے نیک لوگ ہیں، نور الدین زنگی بادشاہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرا آگے بڑھا، نور الدین زنگی نے کہا اسے بھی پکڑ لو، یہ وہی ہے۔ تیسرا آگے آیا، فرمایا اسے بھی پکڑ لو، اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دو، اور نور الدین زنگی نے ہاتھ میں کوڑا پکڑا اور پکڑ کے انہیں 2-3 شروع کے اندر لگائے۔ سارا مدینہ ادھر کھڑا دیکھ رہا ہے، سارا مدینہ رونے لگ گیا، کہا بادشاہ تجھے کیا
طرح ہو گیا۔ اتنے نیک لوگ ہیں کیوں مار رہے ہو؟ اللہ والے ہیں کیوں مار رہے ہو؟ ارے غریبوں یتیموں مساکینوں کا سہارا بنے ہوئے ہیں کیوں مار رہے ہو؟ نور الدین زنگی نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، ذرا کچھ دیر رک جاؤ، ابھی پتہ چل جاتا ہے یہ کتنے نیک ہیں۔ ان کے ہاتھ پاؤں باندھے اور باندھ کر اسی مکان کے اندر لے آئے جو جنت البقیع کے قریب انہوں نے خرید رکھا تھا، جہاں پہ رہائش کی تھی۔ نور الدین زنگی مکان میں داخل ہوا اور انہیں بھی مکان میں داخل کیا اور کچھ اپنے سپاہیوں سے کہا ذرا ان کی ٹھکائی کرو۔ انہوں نے کچھ مارا اور مار کر پوچھا تم اللہ کے ولی بنے پھرتے ہو، بتاؤ تم اس گھر کے اندر کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں کرتے۔ نور الدین زنگی نے چاروں طرف دیکھا، انہیں کچھ نظر نہ آیا، آخر پھر سر سجدے میں رکھا۔ نور الدین زنگی نے سر سجدے میں رکھا اور سجدے میں رکھ کے رو کر کہنے لگے یا اللہ میرا کام یہاں تک تھا، آگے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میری رہنمائی کر دے۔ سبحان اللہ۔ ابھی سجدے کے اندر ہے، یہ دعا مانگی کیونکہ اللہ نے ہر کسی کو ہر کام کے لیے چنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ نور الدین زنگی کو اللہ نے چن لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کی حفاظت کے لیے۔ کہا یا اللہ میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں، مجھے آگے سمجھ نہیں آ رہی۔ جیسے ہی سر سجدے سے اٹھایا، نیچے ایک کپڑا بچھا ہوا ہے، اس کے اوپر جانماز بچھا ہوا ہے۔ نور الدین زنگی جانماز پر تھا، اسے اٹھایا، کہا یہ کپڑا اٹھاؤ۔ کپڑا اٹھایا، دیکھا تو نیچے ایک پتھر پڑا ہوا ہے، کہا انہیں ذرا مضبوطی سے پکڑو یہ بھاگ نہ جائیں۔ جب وہ نیچے سے پتھر ہٹایا، وہاں سے ایک سرنگ جا رہی تھی، ایک سرنگ جا رہی ہے وہاں سے۔ نور الدین زنگی پریشان ہوا، نور الدین زنگی اس سرنگ میں داخل ہو گیا اور ایک کو پکڑا، گردن سے پکڑ کے نیچے لے گئے کہ یہ کرو، کیسے تم اندر جاتے ہو، روشنی کا انتظام کرو۔ انہوں نے نیچے دیے لگا رکھے تھے، ایک دیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ یہ سرنگ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس تک پہنچ چکی تھی۔ وہ آقا علیہ السلام کا وجود اطہر نکالنا چاہتے تھے، ان کا یہ منصوبہ تھا، ان یہودیوں کا۔ یہ صرف 3 کا نہیں تھا، پیچھے ان کے پیچھے ایک پوری سازش تھی کہ ہم مسلمانوں کے نبی کا وجود نکالیں گے۔ انہوں نے سمجھا پتہ نہیں نبی کوئی لاوارث ہوتا ہے، انہیں کیا پتہ یہ نبی ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے۔ اللہ تو اپنے ولیوں کے وجود کی حفاظت کرتا ہے، یہ تو نبی ہے، اور بھی صرف نبی نہیں ہے، نبیوں کے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نور الدین زنگی نیچے غار میں اترا، چراغاں ہو رہی ہے نیچے، سارے دیے جلے، روشنی ہو گئی۔ یہاں تک پہنچ چکا تھا نور الدین زنگی کہ یہ مٹی جو تھی یہ روضہ رسول کی مٹی، یہاں تک غار آ گئی، وہ مورچہ یہاں تک آ گیا۔ نور الدین زنگی نے یوں ہاتھ لگایا، یوں ہاتھ مارا، یہاں سے مٹی نیچے آ گئی۔ اب نور الدین زنگی کی عبادت کی قیمت لگنے لگی ہے، اس کے عشق رسالت کی اب قیمت لگنے لگی ہے۔ جیسے اس نے یوں ہاتھ مارا، کیونکہ وہاں روضہ رسول میں قبروں کا پتہ، یہ آقا علیہ السلام کی قبر اطہر ہے، یہ حضرت ابوبکر کی ہے۔ نبی علیہ السلام کا جو وجود اطہر ہے، اس وجود کے برابر میں ابوبکر نہیں ہے۔ جہاں پہ آقا علیہ السلام کا سینہ مبارک ہے، وہاں حضرت ابوبکر کا سر مبارک ہے۔ پھر جہاں حضرت ابوبکر کا سینہ مبارک ہے، وہاں حضرت عمر کا سر مبارک ہے، یعنی برابر میں نہیں ہے، آگے پیچھے ہیں۔ رسول اللہ کا ادب، قبر کے اندر بھی ادب کا خیال رکھا گیا ہے۔ نور الدین زنگی نے یوں مٹی ہلائی، نور الدین زنگی کہتا ہے ہائے ہائے، اس نے کہا جیسے میں نے مٹی ہٹائی ایک پاؤں نمودار ہوا، میں نے پاؤں دیکھا، یہ پاؤں کس کا تھا؟ اس نے کہا یہ پاؤں اللہ کے نبی کا تھا۔ 557 ہجری ہے،
کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ رسول میں سلایا گیا ہے۔ نور الدین زنگی کہتا ہے میں نے اس پاؤں کا بوسہ لیا ہے اور مجھے اس طرح وہ پاؤں کی نرمی ایسے محسوس ہوئی ہے جیسے اللہ کے نبی کا وجود اطہر ابھی رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر نور الدین زنگی باہر آئے، وہاں لوگ جمع تھے، انہوں نے کہا ان تینوں کے سر اتارو، ان تینوں کے سر قلم کر دو۔ لوگوں نے پوچھا بات کیا ہے؟ نور الدین زنگی نے وہ خواب دہرایا، کہا کہ میں سویا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے نور الدین یہ تین کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں، مجھے تین شکلیں دکھائی گئیں، آج وہ شکلیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، یہ تین لوگ وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر تک پہنچنا چاہتے تھے۔ لیکن یوسف مسجد میں آنے والوں، میں ایک بات یہاں کہہ دینا چاہتا ہوں، جس کو اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے سمجھ جاؤ اس کا ایمان کامل ہے، اس کا ایمان کامل ہے، اور میرے آقا کے وجود اطہر کو کبھی اس نے ہاتھ نہیں لگایا جس کا ایمان نہ ہو، جس کے اندر ایمان نہ ہو۔ تھوڑی سی مٹی واپس رہ گئی تھی، لیکن اللہ نے پھر بھی ان یہودیوں کے ہاتھ سے رسول اللہ کے وجود اطہر کو دور رکھا ہے۔ ان یہودیوں کا ہاتھ اللہ کے نبی کے وجود اطہر کو چھو نہیں سکا، کیوں؟ میرے پیغمبر کا وجود اطہر پاک ہے۔ اللہ نے تو گندی مکھی بھی رسول اللہ کے وجود اطہر پر بیٹھنے نہیں دی، یہ یہودی میرے پیغمبر کے وجود اطہر کو وہاں سے کیسے نکال سکتے تھے؟ تو میں نے شروع میں کہا کہ اللہ ہر بندے کی حفاظت کرتا ہے مگر اپنے نبیوں کی حفاظت خاص کرتا ہے، اور آج تک اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ پھر نور الدین زنگی بادشاہ نے روضہ رسول کے چاروں طرف بنیادوں کی کھدوائی کروائی، اتنی بنیادیں نیچے چلی گئیں، اتنی کھدوائی کروائی کہ پانی تک پہنچ گیا۔ اس نے بڑے بڑے لوہے کے کڑاہے منگوائے، نیچے آگ لگائی، ان کڑاہوں میں اس نے سیسا، تانبا، لوہا، پتل انہیں پگھلایا، پانی کی طرح بنا کر اس نے نیچے تک ڈالا، نیچے تک ڈالا۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے 9 دیواریں بنائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر سے پیچھے 9 دیواریں بنی ہیں، لوہا، تانبا، سیسا، پتل انہیں پگھلا کے ڈالا گیا ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت رسول اللہ کے وجود تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ نور الدین زنگی بادشاہ سے لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود اطہر اللہ نے محفوظ رکھا، دنیا کے اندر بھی رکھا۔ اس وقت دنیا کے 100 کافر اکٹھے ہو کر کے آ گئے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مٹا کے رکھ دیں گے، شہید کر دیں گے، نام و نشان مٹا دیں گے، ہمارا نام و نشان رہے گا۔ لیکن 100 قبیلے کے لوگ میرے پیغمبر کو شہید کرنے آئے، لیکن میرے پیغمبر کو ہاتھ تک نہیں لگا سکے۔ جیسے اللہ نے اس وقت حفاظت کی، آج بھی میرے پیغمبر کی حفاظت ہو رہی ہے، آج بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ اور میں اگلی بات بھی کہہ دوں، اللہ نے میرے پیغمبر کے روضے رسول کو ایسا محفوظ رکھا ہوا ہے، ابو بکر ساتھ میں سلا دیے، عمر ساتھ میں سلا دیے، کیوں کہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اللہ نے ابو بکر اور عمر کو وہاں سلا کے پہرے کے لیے دنیا کو بتایا، دنیا والو جس کے دل میں نبی کی صحیح محبت نہیں ہوگی، صحابہ کا بغض ہوگا، میں نے ابو بکر عمر کو اس لیے سلایا ہے تاکہ وہ یہاں جائے نہ، وہ یہاں جائے نہ، نہیں توفیق جانے کی۔ ارے ابو بکر سے بغض رکھنے والا وہاں نہیں جاتا روضہ رسول پہ، عمر پہ بغض رکھنے والا روضہ رسول پہ نہیں جاتا، اگر چلا بھی جائے تو اسے وہاں رکنے کی، کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے نبی کے روضے کی حفاظت آج تک کی ہوئی ہے۔ جنت البقیع کے اندر صحابہ کرام کے وجود اطہر کی حفاظت اللہ نے آج تک کی ہے۔ جنہوں نے دین اور اسلام کی حفاظت کی اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے۔ آج عام جملہ کہا جاتا ہے، عام شعر پڑھا جاتا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اگر نبی کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا پھر بتاؤ میرے پیغمبر کے وجود اطہر کا کفن میلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روضہ رسول کے اندر
حیات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی علی عند قبری سمعتہ، جو میری قبر اطہر کے قریب کھڑا ہو کر درود پڑھتا ہے میں محمد خود سنوں گا۔ ومن صلی علی نائیا ابلغت، جو دور دراز سے مجھ پر درود پڑھا جاتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے مجھ محمد تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ صلی اللہ۔ جب ہم روضہ رسول پہ درود پڑھتے ہیں کیا مٹی پہ پڑھتے ہیں؟ معاذ اللہ۔ کیا خالی وجود پہ پڑھتے ہیں؟ کیا وہ ختم ہو گیا؟ جیسے ایک مماتیوں کا ٹولہ دنیا کے اندر ہے جس کا معاذ اللہ عقیدہ کہ اللہ کے نبی کا وجود مٹی ہو گیا، وہ کہتے کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو مٹی ہے، وہ تو مٹی ہو گئے۔ اگر مٹی ہو گئے تو نور الدین زنگی کا خواب کہاں جائے گا؟ اگر مٹی ہو گئے نور الدین زنگی کا خواب کہاں جائے گا؟ اگر مٹی ہو گئے پھر نواز رسول جب کربلا کی طرف جانے لگے اپنے نانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آئے، سلام کیا، کہا ہے نانا نہ جانے دوبارہ میں آپ کے روزے پر سلام پڑھ سکوں یا نہ پڑھ سکوں، درود پڑھ سکوں یا نہ پڑھ سکوں، میں آج آیا ہوں، ہو سکتا ہے زندگی کی آخری ملاقات ہو، حسین کا روزہ رسول پہ کھڑے ہونا یہ کہاں جائے؟ تو ہمارے آقا روزے میں زندہ، ہمارے آقا روزے میں زندہ ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک کی ایک ایت بھی گم نہیں ہے۔ کیوں جی؟ ایک ایت بھی گم نہیں ہے، ہر لفظ محفوظ ہے۔ جیسے قرآن کا ہر لفظ ہر نقطہ محفوظ ہے، اسی طرح میرے پیغمبر کے وجود اطہر کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ 23 سال میں قرآن آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ، جس مرضی ملک میں چلے جاؤ زبانیں علیحدہ ہیں، شکلیں علیحدہ ہیں، چہرے علیحدہ ہیں، کھانا پینا المختلف ہوگا، ہر چیز مختلف ہے، مگر قرآن اٹھا کے دیکھو ہر ملک میں ایک ہی قرآن ہے۔ تمہیں تورات ایک نہیں ملے گی، زبور بھی ایک نہیں ملے گی، انجیل بھی ایک نہیں ملے گی، مگر اللہ کا قرآن جس ملک میں جاؤ گے تمہیں ایک ہی ملے گا، تمہیں ایک ہی اللہ کا قرآن ملے گا۔ کیوں؟ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لگنے والی ہر چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ نے خود اٹھایا ہے، جو چیز اللہ کے نبی سے لگ گئی اللہ نے اسے اونچا کیا ہے۔ ارے زمین پر جو چیز تھی وہ لگ گئی وہ بھی اونچی ہو گئی، جو انسان لگے وہ بھی اونچے ہو گئے، اگر ہم اللہ کے نبی سے لگیں گے تو ہم بھی اونچے ہو جائیں گے۔ ہر چیز کسی نہ کسی نسبت کی وجہ سے اونچی ہوتی ہے۔